نمبر 6 صحیح مسلم کے کتاب المساجد چیپٹر میں جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، تم میں سے جو پہلے لوگ تھے، پہلی امتیں تھیں، جب ان میں کوئی نیک آدمی یا ان کا نبی فوت ہو جاتا تھا تو وہ لوگ اپنے نبی کی قبر کے اوپر، نیک لوگوں کی قبر کے اوپر مسجد بناتے تھے، پھر وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے، اللہ کا غضب نازل ہو ان کے اوپر، اور میں تم کو اس چیز سے منع کرتا ہوں۔ کس نے منع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہو جنہوں نے یہ کام کیا۔ اور حدیث نمبر 7 الموطا امام مالک میں اور مسند امام احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ کون دعا کیا کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب یہ اتنی احادیث جو میں نے ساتھ بیان کی، اس کو دیکھ کے آپ دیکھیں کہ غلو کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سینسیٹیو تھے اپنی امت کے معاملے میں۔ آپ نے یہ ساری چیزیں معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ایکٹنگ کے طور پر ارشاد فرمائی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، بلکہ یہ ریالٹی پر مبنی تھی، کیونکہ میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی تھی کہ آپ کی امت یہ کام کرے گی، ظاہر ہے وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے ہمیں پہلے ہی فرما دیا کہ ڈرنا، اس طرح کا کام نہ کرنا کہ جو چیز شرک میں لے جائے۔ اب یہ حدیثوں کے مقابلے میں لوگ ایسی جو ہے گفتگو کرتے ہیں اور ایک حدیث کو پریزنٹ کرتے ہیں جس کو میں آج انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ڈیٹیل سے عرض کرتا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ بخاری کے کتاب الجنائز چیپٹر میں اور صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چیپٹر میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تم سے اپنے بعد شرک کا خوف نہیں، بلکہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے۔ یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں نا لوگ، تو باقی جتنی حدیثیں ہیں قبروں کے بارے میں، غلو کے بارے میں، وہ تمام حدیثوں کو اس ایک حدیث کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہی ہوگی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر تینوں فرقے جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، یہ تینوں فرقے جو ہیں یہ یونینیمسلی ایگریڈ ہیں اس چیز کے اوپر کہ بخاری شریف کی جو سب سے بیسٹ شرح ہے وہ ہے فتح الباری۔ فتح الباری جو ہے یہ شرح لکھی سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 852 ہجری، 8 سے تقریباً 600 سال پہلے۔ اور انہی کے زمانے میں ایک اور عالم تھے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 855 ہجری، انہوں نے لکھی عمدۃ القاری۔ تو یہ دو شرح جو ہیں بخاری کی دی بیسٹ شمار کی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ دونوں نے یہ چیز یونینیمسلی لکھی ہے کہ اس حدیث کے اندر، یہ حدیث جو ہے نا کہ میرے بعد مجھے تمہیں خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہوگے، انہوں نے کہا کہ یہ بشارت صرف ایک فرقے کے لیے ہے، ورنہ ہم نے امت میں دیکھا ہے کہ کئی لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوئے اور کئی فرقے شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سب سے بیسٹ شرح ہے صحیح بخاری۔ یہ تو ہوگی ان کی شرح۔ اب میں آپ کو 5 صحیح احادیث سے بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیسے بیان فرمایا ہے شرک سے متعلق، کہ ایک جو امت میں فرقہ ہے وہی صرف شرک سے سلامت رہے گا کہ وہ شرک نہیں کرے گا، باقی لوگ مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر اور صحیح مسلم کا کتاب الامارہ چیپٹر، اور اس کے علاوہ پوری صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اور امام مسلم اس کی 10 روایتیں لے کے آئے ہیں، اور یہ حدیث ایک سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے۔ اس کو روایت کرنے والے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس حدیث کو جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، پوری صحیح ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ دلائل کے لحاظ سے
ورنہ تو مسلمانوں کی کافروں نے کئی دفعہ پٹائی کی ہے. دلائل کے اعتبار سے غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے ایک گروہ امت کا. اگلی حدیث نمبر 2 سنن نبی داؤد کے کتاب الفتن چیپٹر میں ہے. سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ میری امت پر چند بڑی آفتیں نہیں آئیں گی. ان میں سے ایک بڑی آفت یہ ہے کہ میری پوری کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی, کچھ لوگ قائم رہیں گے لیکن امت میں لوگ گمراہ بھی ہوں گے. حدیث نمبر 3 سنن